أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد صاحبان ایمان مومنین مومنات شب 19 ماہ رمضان المبارک آپ تمام بہنوں کو، تمام بھائیوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، جس نے دعا کے لیے کہا ہے، جو میسیجز کیے، سب کی طرف سے نئے دعا ہوئے اور اعمال جو کہ آپ سب کی نیابت میں کیے، پروردگار عالم وجہ حقیر سے اس چھوٹی سی سعی کو، کوشش کو مجھ سے اور آپ سب کی نیابت میں قبول فرمائے، بہترین اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ تو صاحبان ایمان، اس ویڈیو کے اینڈ میں مسجد کوفہ کے بعض مناظر عزاداری کے، عبادات کے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے 20ویں ماہ رمضان المبارک کی شب کی نماز کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ یہ شب جو ہے بڑی بابرکت شب بھی ہے، اور اس شب کی 8 رکعت نماز ہے جسے 2 کر کے پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو بھی سورت آپ کو یاد ہے الحمد کے بعد وہ ان 8 رکعتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جو کنیز اس طریقے سے یہ نماز پڑھے گا، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزرے ہوئے اور آنے والے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، بخش دے گا اس نماز کی برکت سے۔ تو صاحبان ایمان، یہ جو نمازیں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، یقیناً یہ مستحب نمازیں انسان کی، بندہ خدا کی، کنیز خدا کی ایک معراج ہے، اور اللہ کو وہ بندہ پسند ہوتا ہے جو مستحب، واجبات سے ہٹ کے مستحب اعمال کو انجام دیتا ہے۔ واجبات تو انجام دینا ہی دینا ہے، جو مزہ مستحب عبادات میں ہے، جو ہم پر ضروری نہیں ہے، جو ہم پر فرض نہیں ہے، وہ اگر ہم صرف اور صرف قرب الہی کے لیے انجام دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں۔ جس کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ اگر کوئی مزدور کہیں جگہ پہ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ مالک کہتا ہے کہ یہ کام کرو گے تو آپ کو اتنی اجرت ملے گی، یہ تو اس پر فرض ہو جائے گا، اس کام کے بدلے میں جو اجرت ہے۔ اگر وہ کام اپنی اس فرض کیے ہوئے وعدے سے اوپر کر دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے، تو پھر مالک مکان خوش ہوتا ہے، تو خوشی میں پھر وہ جتنا چاہتا ہے اس نوکر کو عطا کرتا ہے۔ تو رب العالمین، پروردگار عالم، واجبات سے ہٹ کر مستحب عمل جو بندہ قرب الہی کے لیے انجام دیتا ہے، چاہے وہ مستحب نمازیں ہیں، چاہے کسی خلق خدا کی خدمت ہے، کسی یتیم کی، کسی بیوگان کی، شہداء کی، اور جو فقیر ہیں، یتیم ہیں، ان سب کی اگر وہ مدد کرتا ہے تو مزہ اسی میں ہے، اور اللہ کی طرف سے جو انعامات ملتے ہیں پھر اس سے انسان کو بہت زیادہ اخروی فائدہ پہنچتا ہے، ساتھ ساتھ دنیاوی بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو صاحبان ایمان، یہ نماز کا بہت بڑا ایک فائدہ ہے۔ بالخصوص ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں تو نماز کی قبولیت کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واللہ انہو لیأتی علی الرجل 50 سنہ وما قبل اللہ منہ صلاة واحدة فأی شیء اشد من هذا واللہ انکم لتعرفون من جیرانکم واصحابکم من لو کان یصلی لبعضکم ما قابلها منہ لاستخفافہ بها ان اللہ عز وجل لا يقبل الا الحسن فکیف يقبل ما يستخف به۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر کسی شخص کے لیے اس سے بدتر اور کیا مصیبت ہوگی کہ اس کے زندگی کے 50 سال گزر جائیں جبکہ اللہ نے اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں کی۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم تم اپنے ہمسایوں اور ساتھیوں میں سے بعض ایسے افراد کو جانتے ہو کہ اگر ان کے لیے کوئی نماز ادا کرتا تو وہ فقط اس لیے
کہ اس شخص کی نماز قبول نہ کرتے، کیونکہ اس نے نماز کو ہلکا اور کم اہمیت جانا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی بہترین طریقے سے انجام دیے گئے عمل کے علاوہ کسی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی ایسے کی نماز قبول کر لے جو نماز کو حقیر اور ہلکا جانتا ہو؟ یعنی وقت نماز ہو گیا ہے اور اس کی کوئی توجہ نہیں ہے نماز کی طرف، اور آخر وقت میں جا کر جب سورج ڈھلنے لگتا ہے، غروب ہونے لگتا ہے، جلدی جلدی کی دو چار ٹکریں دیتا ہے، تو یہ سمجھیں کہ نماز کو آپ ہلکا سمجھ رہے ہیں، آپ نے نماز کو اہمیت نہیں دی ہے۔ تو خدا را نماز کو اہمیت دیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں دنیا میں، اگر عزت چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، حیثیت چاہتے ہیں، خوشی چاہتے ہیں، تو نماز کو وقت پر انجام دیں، پھر دیکھیں زندگی کے روحانی فائدے آپ کو ملیں گے۔ تو صاحبان ایمان سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد فرمائیں کہ جزاک اللہ۔